قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں عصمت چغتائی کی لکھی کہانی اپنا خون۔ سمجھ میں نہیں آتا اس کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ وہاں سے جب چھمی بھولے سے اپنی کنواری ماں کے پیٹ میں پلی آئی تھی اور 4 چوٹ کی مار کھانے کے بعد بھی ڈٹھائی سے اپنے آسن پر جمی رہی تھی، اور اس کی میاں نے اسے اس دنیا میں لانے کے بعد اپلوں کے تلے دباتے دباتے ممتا کی انجانی سی کیل کلیجے میں چبھنے پر چھاتی سے لگا لیا تھا۔ یا وہاں سے جب چھمی کی ماں کو جمن مردار خود ازراہ کرم بیاہ کر لے گیا تھا، کیونکہ تلے اوپر اس کی 3-4 بیویاں ٹھکانے لگ چکی تھیں، اور اس کی اندھی ماں کی دیکھ بھال کے لیے اس کے 3 لڑکے بہت چھوٹے تھے، اور اس وقت چھمی بھی اپنی ہرافہ ماں کے ساتھ ٹین کی صندوقچی اور مرمروں کی پوٹلی کے ساتھ بیل گاڑی میں دھری جمن کے گاؤں پہنچ گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک دن اپنی الہڑ ماں کی کوکھ میں پہنچ گئی تھی۔ یوں تو کہانی وہاں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے جہاں لگان نہ دینے کی وجہ سے نائب کے جوتوں کی تڑاتڑ سے جمن کا جوار باجرے سے بنا ہوا اودا اودا خون ناک سے راستے نکل رہا تھا، اور کوئی راستہ نہ پا کر اس نے 13 برس کی چھمی کو اس کی ماں کا لہنگا پہنا کر 16 برس کی عورت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور پھر نائب کے جوتے تڑتڑانا بند ہو گئے تھے، اور چھمی محل کے جنانہ شاگرد پیشے میں یوں پہنچ گئی تھی جیسے وہ ہمیشہ وہاں پہنچنے کی عادی تھی۔ نہیں، شاگرد پیشے میں تو کہانی بالکل اتھل پھتل ہونے لگی تھی۔ دوسری باندیوں نے اس کا لہنگا اٹھا اٹھا کر اس کا خوب کھیل بنایا تھا، جیسے پنجڑے میں نئی چڑیا ڈال دی جائے تو ساری چڑیاں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اسی طرح چھمی پر ٹھونگوں کی بوچھار ہونے لگی۔ مگر چھمی پھولوں کی سیج پر تو پلی نہ تھی جو چٹکیوں تمانچوں کی خاطر میں لاتی، اور نہ لہنگا اٹھ جانے سے اس کی شان میں کوئی بٹا لگ جانے کا خطرہ تھا۔ لہنگے سے اسے یوں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ابھی چند سال پہلے تک تو وہ صرف میلے ٹھیلے کے موقع پر گھگھریا پہنتی تھی، جو لوٹتے وقت فوراً اتروا لی جاتی تھی کہ کہیں کیچڑ دھول میں ستیہ ناش نہ لگ جائے۔ اس کا روزانہ کا لباس چند چیتھڑے تھے جنہیں وہ لنگوٹ کی طرح کس کے باندھ لیا کرتی تھی۔ ماں کے گھیردار لہنگے سے اسے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ پھر نیپے میں بسی جوئیں الگ کھسوٹ رہی تھیں۔ جب لونڈیاں ہنستے ہنستے تھک گئیں تو نئی شرارتیں ایجاد کرنے لگیں۔ اری نامراد، تو نے خانم صاحب کو مجرا کیا کہ نہیں؟ گل بدن بولی۔ سلام کیا تھا، یہ مجرا کیا؟ نوبہار تو زمین پر لوٹن کبوتر بن گئی۔ ارے سلام نہیں، مجرا ابھی تک نہیں کیا تو بس سمجھ لے تیری خیر نہیں۔ دیکھ، پہلے خانم صاحب کے سامنے جا کے 3 بار خوب جھک کر سلام کر، ایسے۔ شیبو نے سلام کر کے بتایا۔ سمجھی؟ چھمی نے من بھر کی منڈیاں ہلا دی۔ ہاں، اور دیکھ پھر نہایت ادب سے لہنگا اٹھا دینا۔ صنوبر کھلکھلانے لگی۔ چپ رہو گدھیو، ہنسنے کی کیا بات ہے جی؟ اور دیکھ، مروے شونی ہنسنا نہیں، ورنہ یہ سمجھ لے کھود کے وہیں چوکی تلے گاڑ دیں گی۔ چھمی سمجھ گئی۔ زمردی خانم لونڈیوں کی دروگن عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مصلے پر بیٹھی ہزار دانہ پھیر رہی تھیں۔ حور و قصور دماغ میں رچا ہوا تھا، نگاہوں میں تقدس اور چہرے پر دھڑیوں نور برس رہا تھا۔ اس کا سن بھی چھمی کا سا تھا، یوں گوشت کا پہاڑ تھوڑے ہی تھیں۔ چھمی نے سلام کیا تو وہ عالم بالا کے تصور ہی میں کھوئی ہوئی تھیں، مگر جب لہنگا اٹھا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ بنجر زمین پر آ رہیں۔ کہانی یہاں بالکل دوسرا ہی پلٹا کھا سکتی تھی۔ شاید چھمی پھر جمن کے سر پر پٹک دی جاتی، جہاں پھر جوتے منڈرانے لگتے اور اودا خون بہنے لگتا، مگر ایسا ہوا نہیں کہ کیچڑ میں سچا موتی رول رہا ہو تو زہری کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی۔ چھمی کی میل جمی ٹانگوں پر سنہرے رونگٹے دیکھ کر زمردی خانم نے فوراً بھانپ لیا کہ موتی کیچڑ میں سنا ہوا ہے۔
انہوں نے اشارے سے چھمی کو پاس بلایا۔ لونڈیوں باندیوں کی گھگی بند گئی۔ اب خانم جھک کر سلیم شاہی جوتی اٹھائیں گی اور پھٹکی پھٹکی کر کے چھمی کا بھیجا دالان در دالان چھٹک جائے گا۔ نہیں، شاید بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ میں لات ماریں گی۔ خانم کی لات میں عربی گھوڑی جیسی جانتا تھی۔ لطیفہ کے پیڑوں پر یہی گھوڑی کی لات پڑی تھی جو خون کے اتنے دست آئے کہ وہ چل دی اللہ میاں کے ہاں۔ مگر خانم صاحب نے نہ عربی گھوڑی والی دلتی جھاڑی، نہ زرکار سلیم شاہی سنبھالی۔ وہ کالی ٹانگوں پر سونے کے تاروں کی نقاشی دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اسے سب جگہ سے ناپا ٹٹولا، سب کو جمع جوڑ کر 13ویں سال کی رقم سے تقسیم کیا۔ جواب لاجواب۔ خانم کے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی باندیاں کاٹ چھانٹ کے بعد حسن و جوانی کے مرکب بن کر نواب صاحب کی سیج کو گرما چکی تھیں۔ کیا مارکے کی نگاہ پائی تھی۔ پیٹ کی لونڈیاں کو بھی ناپ تول کر چٹکی بجاتے میں بھانپ لیتی تھیں کہ کوکھ میں پدمنی براج رہی ہے یا کوئی چڑیل پیر پسار رہی ہے۔ ناپ تول سے یہ تو عورت بنتی ہے۔ کولہے، کمر، سینہ، بازو، پنڈلیاں، رانیں، گردن، حسن کے مقابلوں میں جیسے پور پور ناپی جاتی ہے، بالکل اسی طرح خانم کی نگاہوں کا فیتہ کام کرتا تھا۔ ہاں، اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی۔ خانم صاحبہ نے نورندائی کو طلب فرمایا، اسے لیبارٹری یعنی حمام تیار کرنے کا حکم دیا۔ پہلا ہنگامہ تو چھمی کے جوؤں بھرے سر نے کھڑا کر دیا۔ اس کا علاج فوراً کینچی سے کر دیا گیا۔ خشک خاشی بال کرنے کے بعد بھی تالو سے چمٹی ہوئی جوئیں بالکل چھمی کی طرح سخت جان ثابت ہوئیں۔ دھو پھٹک کر چھمی چٹائی پر پھیلا دی گئی۔ آنکھیں اور ناک کے نتھنے چھوڑ کر اس کے بدن پر کوئی کتھئی رنگ کا لعابدار مسالہ تھوپ دیا گیا۔ پھر اسے کھولتے ہوئے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا لیپ چڑھایا گیا۔ چھمی چپ چاپ سسکیاں لیتی رہی۔ خانم صاحبہ اس کے کوفتے پکا رہی تھیں۔ مسالہ لگا کر چھوڑیں گی، پھر اسے سیخوں پر چڑھا کر انگیٹھی پر سیکا جائے گا، پھر کتوں کو کھلایا جائے گا۔ ہفتہ بھر چھمی دھلتی رہی، چھنتی رہی، اس کی نس نس پھوڑے کی طرح ٹپکتی رہی۔ 2 دن بخار بھی چڑھا، پھر لیپ ختم ہو کر مرہم چپڑے جانے لگے اور چھمی کی ٹیسیں کم ہوئیں۔ ہفتہ بھر گزرنے کے بعد وہ بالکل پانی میں پھوٹی ہوئی کنول کی کوپل کی طرح نکل آئی۔ اس عرصے میں اسے دودھ اور شہد کے سوا کچھ کھانے پینے کو نہ ملا۔ بھوک کے مارے وہ بل بلاتی رہتی مگر کوئی سنوائی نہ ہوتی۔ موٹی بیچھڑ کی روٹی اور چٹنی کھانے والی کا نینیوں اور شوربوں سے بھلا کیا ہوتا؟ 10-12 خربوزے ایک سانس میں صاف کر جانے والی سردے کی ایک کاش سے کیا ہوتا؟ ایک دن وہ چپکے سے شاہی مطبخ میں پہنچی اور اتنا ہبڑ ہبڑ کر کے کھایا کہ 3 دن تک دستوں کے مارے ہلکان ہوا کی۔ پھر اسے مسہل دیے گئے، جوشاندے اور معجونیں چٹائی گئیں اور پھلوں کے رس حلق میں ٹپکائے گئے۔ 6 مہینے بعد خانم صاحب نے اسے اپنی تجربہ گاہ سے جب نکالا تو وہ 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ کافور کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ بال کندھوں کو چھو لیتے اگر خمدار نہ ہوتے۔ اب انہوں نے اسے جیتون کے تیل میں ڈبو کر جڑی بوٹیوں میں بسائے ہوئے پانی سے بار بار دھویا۔ صابن کے بغیر صرف پانی کی دھار سے تیل کی چکنائی چھڑانے میں جو محنت اور وقت صرف ہو، اس کا تو کچھ حساب ہی نہیں۔ پھر گھسا ہوا سندل اس کے انگ انگ پر مل کر پپڑیاں چھٹائی گئیں، زائد بال موچنے سے اکھاڑے گئے۔ پھر اسے پنڈلیوں پر چپکا ہوا کورے دھلے نین سکھ کا آڑا پاجامہ اور شبنم کا زرکار کرتا پہنایا گیا۔ اس کے بالوں کے چھلے سنوار کر کار چوبی ٹوپی لگائی گئی۔ موتی جڑی چوڑے گریبان کی صدری اور تلے کی موجری پہنائی گئی۔ جب چھمی پھولوں کے گجرے لے نواب بیگم کی خوابگاہ میں پہنچی
تو وہ نہ ہلی نہ جلیں، بس گمسم مخملی تکیے پر کوہنی ٹکائے اسے دیکھتی رہیں۔ غضنفر نواب، بڑی مشکل سے ان کے ہونٹ سسکی میں ہلے۔ مجرے کے بعد چھمی نے دو زانو ہو کر گجروں کا تھال ادب سے پیش کیا۔ کانپتے ہوئے سہمے سہمے ہاتھ سے انہوں نے سونے کے چھلوں کو چھوا۔ کن پٹی پر سنہرا غبار سا لرز رہا تھا۔ کلیمے کی انگلی بہکتی ہوئی رخسار کے بھورے تل کو چومتی ہونٹوں پر کانپنے لگی۔ چرکا سا لگا اور انہوں نے کوہنی میں منہ چھپا کر ایک آہ بھری۔ غارت ہو، انہوں نے آواز گھونٹ لی۔ چھمی کے ہاتھ سے پھولوں بھرا تھال چھوٹ پڑا۔ خانب صاحب نے جھک کر اسے ٹہوکا دیا اور وہ بھد سے بیٹھ گئی۔ انگلی کے اشارے سے انہوں نے اسے دفان کیا اور پھول اٹھانے لگیں۔ حضور، خانم صاحب نے نواب بیگم کی پیشانی سے لٹ ہٹائی۔ غارت ہو، نواب بیگم چھلک پڑیں، مگر خانم صاحب غارت نہیں ہوئیں، وہیں پٹی پر ٹک گئیں اور ہولے ہولے بیگم کی پنڈلیاں سوتنے لگیں۔ نواب بیگم سسکتی رہیں، انہوں نے پاؤں جھٹک دیے۔ خانم صاحب نے زندگی بھونچال کے جھٹکے سہ کر گزاری تھی، وہ جمی رہیں۔ لونڈی سے خطا ہوئی تو اسی دم غلاموں باندیوں کو حکم دیجیے کہ محل سرائے کے ستون سے باندھ کر سرکاری کتے چھوڑ دیے جائیں، یا حکم فرمائیں تو باندی کے صندوقچے میں سم ایک قاتل کی کمی نہیں۔ ایک بوند اس زمین کے بوجھ کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے کافی ہوگی۔ بیگم نواب سسکتی رہیں، پاؤں نہ جھٹکے۔ مجھے شبہ ہوا تھا نواب بیگم، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بیگم نواب کی سسکیاں طول پکڑنے لگیں۔ 15 برس پہلے نواب حضور کی بھولی بات بنی وہ سانسیں گن رہی تھیں۔ محل سرا کی سنگین دیواریں تھیں اور نواب بیگم کی دھڑکتی ہوئی نبضیں۔ محلوں کے سارے شعبدے پھیکے پڑ چکے تھے۔ نواب بہادر انہیں چکھ کر کہیں اور منہ مار لیتے، الا بلا سب ہڑپ کر جاتے۔ نئی تھالی سامنے چنی جاتی، 2-4 مہینے میں اس سے پیٹ میں افارہ پیدا ہونے لگتا، کھٹی ڈگاریں آنے لگتیں، فوراً دوسری ڈش کا انتظام ہو جاتا۔ نواب بیگم کو اس بات کی کوئی شکایت بھی نہ تھی، کیونکہ نوابوں کا یہی دستور ہوا کرتا تھا۔ خود ان کے والد بزرگوار کے توشہ دان میں تو ولایت تک کے مرغن تر مال آتے جاتے رہتے تھے۔ رجواڑوں میں ان کے ٹیسٹ اور پہنچ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے ان کی منہ چڑھی حبسی حلوہ سوہن کی ٹکیا مبروکہ کو جو درجہ میسر ہوا کہ کسی کو نہ ہو سکا۔ مگر نواب بہادر تو گندگی کی پوٹ تھے۔ ان کے حیوانات کی حدوں کو پار کرتے ہوئے پیار پر بیگم کا خون کھول پڑا۔ نواب بہادر اڑ گئے، وہ بھی اڑ گئیں۔ بیگم تیر تلوار پر اتر آئیں تو ان سے پردہ کر لیا۔ اب وہ ان کی خوابگاہ کی طرف نہیں بھٹک سکتے تھے۔ ویسے جشن جلوس کے موقعوں پر وہ پیش پیش رہتیں، سجے ہوئے ہاتھی گھوڑوں کی طرح۔ نواب بہادر کی جوتی سے وہ اڑ گئے تو چولہے بھاڑ میں جائیں، اور انہوں نے اور نگاہ کیے۔ جب تک بیوی حجم ہوتیں عیش باغ میں رہتیں، جہاں باسی ہوئی اور جی سے اتری محل سرا پر پہنچا دی جاتیں۔ تھوڑے دن پھنکارتیں بل کھاتیں، پھر پھن پٹک کر چپ ہو جاتیں۔ بیگم کا رتبہ اپنی جگہ، وہ اتری کمان کی فہرست میں داخل ہو کر محل کے ایک کونے میں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لیتی، پھر کسی دوسرے کے دن پورے ہو جاتے اور وہ بھی آ جاتی۔ اس کے بعد اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے تو نواب بہادر کی جھوٹن پر ساری رعایا پلتی تھی، مگر ان کی جھٹالی عورت فوراً 7 تالوں میں قید کر دی جاتی تھی۔ رشتہ دار ملنے آ سکتے تھے، کھانے پینے کی افراط، کپڑے زیور کے انبار، لیکن مرد کی بو باس سے محروم۔ کبھی کبھی پرانی بیوی کی کوئی بات یاد آ جاتی، نواب بہادر اسے فوراً طلب کر لیتے، نگوڑی کے خوشی سے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ باقی بد نصیب اسے بن ٹھن کر پیا کی باہوں میں جانے کی تیاری کرتے دیکھتیں تو انہیں ہسٹریا کے دورے پڑ جاتے، اور خانم صاحب اپنا طلسمی صندوقچہ لے کر مدد کو دوڑتیں۔ بہرحال نواب بہادر نے بڑی بیگم کو بھی دعوت نامہ بھیجا۔
کچھ عرصے سے اپنے پیر صاحب کے حکم پر وہ بڑی پابندی سے باری باری سب بیویوں کو ان کا حق دینے کو تیار تھے، مگر بڑی بیگم نے بڑی گستاخی سے اپنا حق ٹھکرا دیا۔ 19 برس کی مجروح سے سکتی جوانی کا پہاڑ اٹھائے دن دناتی چلی جا رہی تھیں کہ کھلیرے بھائی غضنفر علی خاں ولایت جانے سے پہلے شکار وکار کی دھن میں ریاست میں آ نکلے۔ رشتے کے بھائی تھے، 3 سال چھوٹے تھے، ہاتھ چھوٹ واقع ہوئے تھے۔ نواب بیگم کے چھکے چھڑا دیے۔ کیا لہلہاتے مسکراتے دن تھے وہ بھی۔ دھما چوکڑی ہو رہی تھی، سوانگ بھرے جا رہے تھے، آپا دھاپی مار کٹائی سے بھی آر نہیں، ہنسی ہے کہ آبشار بن کر ٹوٹی پڑتی ہے۔ نواب بیگم کی ساری بے رخی بھولا ہوا خواب ہو گئی۔ بچپن لوٹ کر ہمکنے لگا۔ بھونڈے بھونڈے تماشے ہوتے، 4 لونڈیوں کو حکم دیا جاتا، کر دو ایک دوسرے کو ننگا، جو جیتے گی سونے کا کڑا یا جڑاؤ ہیکل انعام میں پائے گی، اور پل پڑتی نامرادیں ایک دوسرے پر وہ گھماشان مچتی کہ ہنستے ہنستے آنسو نکلنے لگتے، کپڑوں کی دھجیاں اڑنے لگتی، لہو لہان ہو جاتی، انجام کار جسم پر بس پجامے کا نیفا اور پانچوں کی موریوں کے چھلے پڑے رہ جاتے، پھر ہار جیت الگ رکھ کر سب کو انعام ملتا۔ جب غضنفر میاں ہنسنے پر آتے تو انہیں دین دنیا کا ہوش نہ رہتا، گر گر پڑتے۔ بہت زیادہ ہنسنے پر بیگم نواب کے اوپر آ گرتے، کبھی بالکل ہی گڑمڑ ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے بیگم ان کے پرت اتار کر ہٹاتی۔ شوخی شرارت تو ان کی عادت تھی۔ بچہ ہی تو تھے، ذرا ذرا سی مونچھیں پھوٹی ہیں، وہ بھی شاید بار بار منڈنے سے۔ سر پر تاج تو اللہ کا رکھا ہوا تھا، بالکل مہروں کا کچا سونا سر پر ڈھیر تھا۔ دانت کچ کچا کر نواب بیگم سنہرے گچھے پکڑ کر ہلا ڈالتی۔ کچھ لحاظ ہی نہیں سور کو، ہاتھ ہیں کہ بالکل دیوانے۔ یہ کھیل صاحبزادے نے آنکھ کھول کر سبھی کو کھیلتے دیکھا تھا۔ باندیاں آپس میں نوچتیں کھسوٹتیں، باہر نوکر چاکر کھلی کھلی باتیں کرتے، آتی جاتی کا بکٹا بھر لیا، کلا نوچ لیا، کمر گھسوٹ لی۔ صاحب جاندیاں تو الگ تھلگ سینت کر پالی جاتی، ہاں لونڈیاں گود ہی میں ہتھ کنڈے سکھا دیتی۔ وہاں دیکھنے ٹوکنے والا کون تھا؟ غضنفر علی کوئی گستاخی کر بیٹھتے تو لونڈیاں ٹھٹے لگانے لگتیں، نواب بیگم کا دم لبوں پر آ جاتا، کبھی گھڑک دیتی، کبھی جان بوجھ کر انجان بن جاتی، مگر چھینا جھپٹی سے بات آگے بڑھتی لگتی تو وہ فوراً بند باندھ کر سمٹ جاتی اور با ادب با ملاحظہ ہو جاتی۔ انہیں بے قاعدگی سے سخت نفرت تھی۔ چوٹی گوندنے میں اگر مانگ میں ایک بال بھی ادھر کا ادھر ہو جاتا تو بے کل ہو جاتی اور ساری رات تکیے پر سر پٹکتی۔ ان سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی، سلگنے کی عادی تھیں، بڑکتے کی شرط نہیں تھی۔ مگر غضنفر میاں ٹھہرے کل کے لونڈے، دھڑ دھڑ چلنے لگے، بھوک لگے کھا لو، پیاس لگے پی لو، نیند آئے سو جاؤ۔ انہوں نے یہی سیکھا تھا۔ بیگم کی حد باندیوں پر الف ہو گئے، نگاہیں کھینچی تو اگاڑی پچھاڑی تڑانے لگے۔ چند مصاحبین کی رائے سے ادھر ادھر شکار کے لیے چل دیے۔ بیگم کی دنیا اجڑ گئی، محل سرا میں موت سی ہو گئی۔ جاسوسوں نے خبر دی کہ صاحبزادے چوڑوں چماروں پر موتی رول رہے ہیں۔ ایک عدد موتی چھمی کی صورت میں الہڑ کمارن کی کوکھ میں جلوہ افروز ہو گیا۔ ولایت جانے کا وقت آ گیا اور وہ رخصت ہوئے، لیکن ہوائی جہاز کے حادثے میں ختم ہو گئے۔ بیگم نے برسوں چپکے چپکے ماتم کیا۔ اگر اس دن انہوں نے غضنفر میاں کو دھتکارا نہ ہوتا تو شاید یہ موتی ان کی پیاسی کوکھ کو سیراب کر دیتا۔ یہ تو ان کی امانت تھی جس میں اب خیانت ہو گئی۔ تو کیا چھمی ان کی کوئی نہیں، کوئی رشتہ نہیں؟ کیا کسی کی مرغی جا کر دوسرے کے ڈربے میں انڈا دے آئے تو مرغی کے مالک کا اس پر حق نہیں رہتا؟ جینے کے لیے انسان کیسے کیسے ہتھ کنڈے چلاتا ہے، محرومیوں اور تنہائیوں سے اکتا کر تخیل کی دنیا بسا لی۔ زخمی دل نے مرہم چاہا اور پا لیا، جیسے سیپی اپنے زخم کو موتی بنا کر سینے میں چھپا لیتی ہے۔ لونڈی نے سوچا آخر اپنا خون ہے،
شاگرد پیشے میں نیچ کمینی عورتیں اسے کسی کرم کا نہیں رکھیں گی۔ ہاں، اپنا خون ہے۔ نواب بیگم کو یہ بات بڑی پیاری لگی۔ اوپر سے برسوں کی دبی دبائی ممتا پھٹ پڑی۔ انہوں نے چھمی کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا۔ بیگم بادشاہ جادی کی طرح چھمی کے بھاگ جاگ اٹھے۔ چھمی سے اسے شگفتہ بانو بنا دیا گیا۔ وہی باندیاں جو لہنگا اٹھا اٹھا کر اس کی گتی بنایا کرتی تھیں، آفتابہ سلفچی سنبھالے اس کی خدمت گزاریاں کرنے لگیں، اسے نہلاتیں دھلاتیں، کنگھی چوٹی کرتیں۔ نواب بیگم کی رائے سے اسے گڑیا کی طرح سجاتیں اور اس کی قسمت پر رشک کرتیں کہ کاش صاحبزادے ان کی ماؤں پر مہربان ہوئے ہوتے۔ شگفتہ بانو کی اعلیٰ پیمانے پر تعلیم اور تربیت ہونے لگی۔ سلیقہ سکھایا جاتا، وہ بڑی مستعدی سے ہر کام پہ جٹ جاتی، اسی طرح جیسے گاؤں میں خوشی خوشی اپلے تھاپا کرتی تھی، بنائی کڑھائی سیکھتی، تیز ترہار پر محل سرا سجا کر دلہنز بنائی جاتی، وہ باندیوں کے گول میں مل کر محل سرا سر پر اٹھا لیتی، ساون میں جھولے پڑتے، دیوالی پر چرانگا ہوتا، محرم پر تعزیے رکھے جاتے، مجلس ہوتی۔ ریت میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مگر سبھی تہوار دھوم دھام سے منائے جاتے۔ نواب صاحب ہر تہوار کے جشن میں لازماً شریک ہوتے تھے۔ نواب صاحب کے حرم میں لونڈیوں باندیوں کے علاوہ 17-18 بیویاں بھی تھیں جو کبھی ان کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ شرع کی روح سے 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے، جن میں سے نواب بیگم کو وہ طلاق نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کے بھائی بہت بارسوخ اور طبیعت کے ٹیڑھے تھے، اس لیے ان کے علاوہ 3 اور نکاح میں رہتیں۔ جب کوئی نئی دل میں بس جاتی تو 3 میں سے جو سب سے زیادہ پرانی ہوتی اسے طلاق دے دیتے اور وہ روتی پیٹتی محل سرا میں پہنچا دی جاتی۔ اسے باہر جانے یا دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 پابندیوں کے باوجود ادھر ادھر ٹھگی لگانے میں بھی ناکامیاب ہو جاتی تھی۔ نواب صاحب کے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق وہ سب بیویوں کے حق زوجیت باری باری سے بخشتے رہتے۔ روز شام کو ایک بیوی کا بلاوا آ جاتا تھا، اس میں سے بڑے بڑے توڑ چلا کرتے، بالا بالا رشوتیں چلتی تھیں۔ جو بیوی جڑا کنجوسی کرتی، اہل کار اس کی باری گڑبڑ کر دیتے۔ نواب صاحب بیچارے کو تو ٹھیک طرح یاد بھی نہیں تھا کہ کون کون سی نکاح میں ہیں۔ کسی بات پر اچانک کسی پچھلی بیوی کی ہڑک اٹھنے لگتی تو نواب صاحب بے قرار ہو جاتے۔ ارے بھائی، آج نوری کو حاضر کیا جائے۔ عالیجا ان کو تو طلاق فرما چکے۔ اما نہیں، کب؟ سرکار وہ تیسری بٹیا کے بعد جب فروزہ نواب سے عکس فرمایا تھا۔ اچھا اچھا، نواب صاحب کو یاد آ جاتا۔ کوئی مذائقہ نہیں، نمک خوار تو ہے۔ اور نمک خوار خوش خوش 16 سنگار کر کے آ جاتی اور ایسی پٹی پڑھاتی کہ احمق نواب بہادر نمبر 2 کو طلاق دے کر اس سے دوبارہ نکاح فرما لیتے۔ زیادہ تر نکاحوں کی وجہ یہ تھی کہ سب کمبخت نواب صاحب کو چڑھانے کے لیے لڑکیاں ہی پیدا کرتی تھیں۔ 3-4 لڑکے ہوئے بھی مگر جاتے رہے۔ محل سرا میں جب یہ جشن ہوتے تو نواب صاحب تشریف لاتے، دربار لگتا، انعامات تقسیم کیے جاتے، کھیلتیں بڑھتیں۔ اس دن ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر سنگار کرتیں۔ بڑی بیگم حضور اعلیٰ حضرت کے دائیں طرف سلوہ افروز ہوتیں، باقی 3 میں سے سب سے چہیتی بائیں طرف، اس کے بعد سب درجہ بدرجہ بیٹھتیں۔ جشن کے پہلے بڑے دنگے فساد ہوتے۔ بیویاں آنے والے دن کی تیاریوں میں اپنے مرتبے کا بہت خیال رکھتیں، چھپی ڈھکی نوک جھوک چلتیں۔ کبھی ان موقعوں پر کوئی پرانی بیوی ایک دم سے نئی لگنے لگتی اور اس کا نام پھر 4 بیویوں کی فہرست میں آ جاتا۔ باری مقرر کرنے کا کام مشیر قانونی کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ خانم صاحب پر بھی دارومدار تھا، وہ اگر کہہ دیتی کہ طبیعت کسل مند ہے تو بیچاری کی باری غائب ہو جاتی۔ ان کے بھی مسکا مارنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ میرے خیال میں چھمی کی کہانی دراصل ہولی کے تہوار سے شروع ہوئی۔ یہ ہولی تھی بھی پچھلے سارے تہواروں سے زیادہ شاندار۔
اس دھوم دھام کی وجہ یہ تھی کہ ریاست میں کانگریس کا اثر 1935 کے بعد سے بہت بڑھ گیا تھا۔ کانگریس جو بدیسی راج کا ناک میں دم کیے ہوئے تھی اور برٹش راج کے فرزدان دل بند میں سے نواب صاحب بھی تھے، کوئی بیٹا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی کچھ خائف رہتے تھے، اسی کی خاطر شادیوں پر شادیاں کر رہے تھے اور ابھی نا امید ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کانگریس کے زور کو کچلنے کے لیے ریاست میں ہندو مسلم کشیدگی کا بیج بویا گیا، جو فوراً جڑ پکڑ گیا، لیکن خود نواب صاحب پر بھی فرقہ پرستی کی شہ پڑنے لگی۔ خود نواب صاحب قطعی فرقہ پرست نہیں تھے، انہیں خود پرستی سے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی، جو فرقہ پرستی کے جھنجٹ میں پڑتے۔ ناچ رنگ اور شکار سے اگر کبھی مہلت مل جاتی تو برٹش راج کی سلامتی کی فکر کر ڈالتے۔ انہیں ہر فکرے کے لوگوں سے بے انتہا پیار تھا اور ہر فرقہ ان کی ریاست میں اطمینان سے اپنے دھرم کا پالن کر سکتا تھا۔ مسلمان اور ہندو میں وہ کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے، دونوں ہی ان کے راج میں کلاش تھے، بلکہ مارواڑیوں نے تو کچھ فیکٹریاں بنا لی تھیں۔ مسلمان بے انتہا جاہل اور مفلس تھے، عہدے داروں میں وہ انگریز کے بعد ہر اس شخص سے مروب تھے جو سرکاری قبیلے کا تھا، اور پینشن کے بعد ان کی ریاست کی قسمت جگانے آ جاتا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ انتہائی غیر جانبدار تھے، بیویوں میں نہایت اطمینان بخش کر طریقے سے انہوں نے بغیر کسی تفریق کے سب کو نوازا تھا۔ کچھ پروپیگنڈے کی کاٹ منظور تھی، کچھ پرانا دستور تھا۔ ٹیسو کے پھول دینگوں میں ابال کر رنگ تیار ہوا، ابرک ملا، عنبر اور گلال بڑے بڑے پیتل کے تھالوں میں بھر کر چبوتروں پر سجا دیا گیا تھا۔ رنگوں کی بھری ناندیں اور پچکاریاں افراد سے موجود تھیں، کڑاو چڑھے ہوئے تھے، حلوائی پکوان تل رہے تھے اور کہار ڈولیوں میں رکھ رکھ کر محل سرا میں پہنچا رہے تھے۔ ساری خلقت رنگ کھیلنے اور انعام لینے کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی۔ کمینوں کی ٹولیاں سوانگ بھرے ناچتی گاتی چلی آ رہی تھیں۔ محل سرا کے لکو دک صحن میں ریاست کے اعلیٰ افسروں کی عورتیں، شاہی خاندان کی بہو بیٹیاں ہولی کھیلنے اور ترمال اڑانے میں مشغول تھیں۔ نواب بہادر بھی محفل کی رونق بڑھانے کی خاطر تھوڑی دیر کو جلوہ افروز ہو جاتے۔ ریت کے مائی باپ تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، سب کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے نمسکار کرتے، رنگ ڈلواتے اور آنکھیں بھی سینکنے سے باز نہ آتے۔ ان موقعوں پر لونڈیوں باندیوں کی کھر مستیاں قابل دید ہوا کرتی تھیں، خوب ناچ گانے، سوانگ اور کستم پچھاڑ ہوتی۔ مقصد نواب بہادر کی توجہ پانا ہوتا۔ ایسے ہی موقعوں پر تو لونڈیوں کو بیگم بننے کے موقع ملا کرتے تھے۔ روک ٹوک کے باوجود چھمی عرف شگفتہ بانو اس طوفان رنگی میں بجلی بنی چمک رہی تھی۔ سڑاندی کیچڑ اور گوبر سے کھیلنے والی چھمی کی یہ پہلی رنگ برنگی مہکتی ہولی تھی۔ 15واں سال لگا ہی تھا، مگر جسم کی اٹھان ماہوں سال کا جھنجٹ نہیں پالتی۔ رنگوں سے بھیگے کپڑے جسم سے چمٹ کر رہ گئے تھے، کوس و قزح بنی ادھر ادھر کلانچیں لگا رہی تھی۔ نواب بہادر کے نتھنے پھڑکے، مانس گندھ، مانس گندھ۔ نواب بیگم نے ان بڑی بڑی غلافی آنکھوں کی نیت پہچان لی۔ نواب بہادر کی ننگی آنکھوں کی گالی پر وہ تل ملا اٹھیں۔ انہوں نے جھک کر خانم صاحب کے کان میں کچھ کہا، ادھر نواب بہادر نے جھک کر خواجہ سرا کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ گئے۔ ایش باغ کے مرمری حوض میں لال مچھلی ترارے بھر رہی تھی، اس کے آس پاس کے پانی شعلے بھڑک رہے تھے۔ نواب بہادر کی بھاری بھاری آنکھیں رس گھول رہی تھیں۔ چھمی عرف شگفتہ بانو نے ایش باغ کی اونگتی اکتائی فضا کو ایک دم جھنجھوڑ کر جگا ڈالا۔ نواب بہادر کی تھکی تھکائی آنکھیں ایک دم چونک کر ٹھٹے مارنے لگیں۔ یہ چٹپٹی تتیا مرچ کس مرتبان میں سینتی پڑی تھی؟ ان کا کام و دھن تو اکتاہٹ کے پھپھوت سے اٹھ رہا تھا۔ ایسی بے عذر بے تکلف شے ان کے شاہی دسترخوان پر آج تک نہیں اتری تھی۔ سب ہی کٹی پٹی کپڑ چھن کی ہوئی معجون مقرب بنی ان کے حضور تک پہنچی تھیں۔
नवाब बहादुर हंसते हंसते लोटन कबूतर हो गए। जब गिरेबान में हाथ डालने पर उसने चट से हाथ पर थप्पड़ टिकाया और फुफकारने लगी। वाह! बेख्तियार उनके मुंह से निकला। अरे भाई, इधर आओ। उन्होंने मुसाहिबीन को दावत दी। ज़रा उसे तो देखो। उन्होंने फिर वही हरकत की और शगुफ्ता बानो ने अब के पैर की जूती निकाल के हाथ पर रशीद की। बदमाश! साथ ही खिताब भी अता फरमा दिया। ये हरकत अब तक उससे किसी मर्द ने न की थी। मुसाहिबीन के दिलों की हरकत बंद होते होते बची, मगर नवाब साहब बहादुर ने सर पीछे झटक कर फरमाइशी कह कहा लगाया। मुसाहिबीन मामले की अहमियत को समझ गए। नवाब बहादुर उतना हंसे कि मन मन भर की आंखें सिवाएं हो गईं। फिर चारों तरफ से हाथ चलने लगे और जूती चौमुखी मुदाफत करने लगी। उसकी उज्जट किस्म की गालियां कोसनों में भी बला की हलावत थी। फिर वो तनतना के खड़ी हो गई। हम जाते हैं, हाँ, उसने गुरूर से ऐलान किया। अच्छा बैठो बैठो, अब नहीं छेड़ेंगे, नवाब बहादुर ने पुचकारा। शहजादियों जैसे दिमाग हैं। दिल में सोचा, नवाब बेगम गैज़ो गजब की दीवार बनी पूरी महल सरा पर बरस रही थी। 3 बार दौरा पड़ चुका था। कलेजे में ज्वालामुखी दहक रहा था। लौंडियाँ बांदियाँ सूखे पत्तों की तरह लरज रही थीं। खानम साहब दस्त बस्ता मुजरिमों की तरह कदमों में सर रखे दे रही थी। कैसे ले गए? उन्होंने खानम साहब की चोटी मरोड़ डाली। क्या अर्ज करूं, एक झलक तो मैंने देखी, फिर जैसे बिजली सी कौंधी, जैसे जमीन फटी और वो समा गई, या आसमान से गैबी हाथ उतरा और उड़ा ले गया। किसी ने जानबूझकर मेरी आंखों में अबीर झोंका था, वरना बंदी यूं हवास बाख्ता ना हो जाती। और जब मैंने आंखें मसल कर खोली तो वहां कुछ भी न था। ड्योढ़ी पर किसी ने ध्यान भी न दिया होगा, न चीखी न चिल्लाई। अब क्या होगा खानम? नवाब बेगम एकदम बह निकली। बाकिर अभी खबर लेकर आया है, चुल्हें हो रही हैं। लेकिन मेरी सरकार, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो ये होना ही था। ये किसी दिन भी नहीं होना है। बेगम तमतमा उठी। सोने का डला बनी छम्मी मीना की तरह चहक रही थी। उसने हाजिरिन की तमाम अंगूठियां जीत कर पोर पोर पर टिका ली थीं। अब अशरफी का खेल हो रहा था। खिलाड़ियों में से एक उसे अशरफी चुटकी में पकड़ कर दिखाता और जब वो अशरफी लेने लपकती तो चुटकी खुलकर अशरफी खिलाड़ी की गोद में डूब जाती। छम्मी अशरफी की खोज में हाथ मारती और मुगल्ली ज़ात के लिथड़े हुए कह कहे गूंजने लगते। वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें खोलकर हंसने वालों को देखती। मुहज्जब किस्म के ऊंचे मजाक उसकी समझ से ऊपर निकल जाते। ये नासमझी ही तो सारा लुत्फ पैदा कर रही थी। जब कोई इंतकाम लेने का कस्द करता तो वो जूती संभाल लेती और महफिल लोटपोट हो जाती। नवाब बहादुर तो रोज़ हैरत जगा करते थे। जब पॉप फूटने लगती तो हैंगन बाई भैरवी के मुकद्दस सुरों में कोई गज़ल या ठुमरी छोड़ देती और सरकार की रगों में नींद उतर जाती। जगाने का राग उनके कानों में लोरी बन जाता। मगर आज छम्मी की शोखियों ने महफिल जमने ही न दी। दिन भर की झंझोड़ी हुई तो थी, सर चौकी के पाए लगा तो पट से सो गई। एकदम महफिल पर सन्नाटा छा गया। 12 दरी में एक एक करके सब शमएं गुल हो गईं। शबनमी पर्दे छूट गए, बज़ाहिर तख्लिया हो गया। छम्मी ने ढीली अंगूठियों को गिरने से रोकने के लिए मुट्ठियां बांध थोड़ी के नीचे रख ली थीं। नवाब बहादुर ने अपना भारी पैर उसकी छाती पर धर के जगाना चाहा, मगर वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी रही। उन्हें उसकी ये गुस्ताखी बड़ी पसंद आई। जैसे भूखे को हबड़ हबड़ खाते देखकर भूख लगने लगती है, इसी तरह छम्मी की अलहड़ नींद का जादू उन पर भी चलने लगा। बरसों बाद वो शहन से कई घंटे पहले ही मसनद पर ढेर होकर सोई। दस्तूर के मुताबिक आला हजरत के बेदार होने से पहले ही 12 दरी की सूरत बदल गई। रात के मसले हुए फूल मई छम्मी के झाड़ दिए गए। गबीज पर्दे छोड़कर बिल्कुल बंद कमरा बना दिया गया। जब छम्मी सर से पांव तक सोने और जहरात में डूबी, आंचल में अशरफियों के तोड़े और पोर पोर अंगूठियां पिरोए नवाब बेगम के हुजूर में पेश की गईं,
تو وہ آنکھوں پر کوہنی کا ٹکونا کھڑا کیے بے کلس سی پڑی تھیں۔ چھمی نے چھنکتا ہوا مجرا کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا اور تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ چھمی ان کے لاڑ پیار کی ایسی عادی ہو چکی تھی کہ اس نے ان کے تیور نہ دیکھے۔ اپنی دھن میں رات کے طوفانوں کی تفصیل بیاں کرتے ہوئے وہ وہیں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ بیگم نواب نے چوٹی پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا، پھر ان کے ہاتھ کانٹوں کی طرح اس کے وجود کو کھرچنے لگے۔ ایک ایک زیور انہوں نے پیروں تلے مسل ڈالا، کپڑے تار تار کر دیے اور پھر اتنے تمانچے لگائے کہ ان کے ہاتھوں میں خون جھلک آیا۔ پھر لات مار کر انہوں نے اسے دور گرایا اور ان پر ہسٹریا کا شدید دورہ پڑ گیا۔ جب خانم صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ شگفتہ بانو ویسی ہی ثابت لوٹ آئی ہے جیسی گئی تھی، تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ انہوں نے اسے بلا کر اس کے سوجے ہوئے مکھڑے پر اپنے نرم ریشم جیسے ہاتھ پھیرے۔ صندوقچہ منگا کر ان سے دوگنی دے دیں۔ اپنا ڈھیروں زیور اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور ٹھیٹھ چھمی کھینکھی ہنسنے لگی۔ بڑی دیر تک خانم صاحب سے سر جوڑ کر مشکوت ہوتی رہی کہ اگر شام کو سرکار نے اسے پھر یاد کیا تو کیا بہانہ بنایا جائے۔ نسوانی مجبوری کا بہانہ چند روز چل جائے گا، پھر کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ شام ہوئی اور سرکاری موٹر آ تھمکی۔ بیگم نے فیروزہ کو، جو انہیں بے حد پیاری تھی، بنا سنوار کر روانہ کر دیا۔ اسے ہر طرح کی تاکیدیں کر دی گئیں، مگر فیروزہ الٹے پیروں روتی پیٹتی آ گئی۔ نواب بہادر کسی جھانسے میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دم اعلان جنگ ہو گیا۔ نواب بیگم نے کھلی بغاوت پر کمر باندھ لی، چاہے حشن ہو جائیں گی، مگر وہ اپنے اعلیٰ خاندان کے مقدس خون کو موری میں لڑانے کو تیار نہیں۔ پہلے تو سوال و جواب دونوں طرف سے اہلکاروں کے ذریعے چلتے رہے۔ نواب بہادر بیگم نواب کو سمجھا سمجھا کر ہار گئے، مگر وہ اپنی ہٹ پر قائم رہیں۔ نواب بہادر نے ان کے خون کی عزت افزائی کی غرض سے نکاح کے قصد کا بھی ذکر فرمایا، مگر نواب بیگم ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ مصاحبین نہ جانے کیا کیا جتن کر کے سرکار کو بہلائے ہوئے ہوتے، مگر چھمی کے بغیر شام ان پر بڑی بھاری گزر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد تو نواب بہادر بالکل ہی بکھر گئے۔ نواب بیگم کے زیادہ تر جواب ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہیں تھے، بس طرح طرح کے بہانے بنائے جا رہے تھے۔ کسی میں اس گستاخی کی ہمت ہی نہ تھی۔ بتکے ہوئے گھوڑے کو طرح طرح بہلایا جا رہا تھا۔ وہ تو خیریت یہ ہوئی کہ نواب بہادر کو چھمی کا نام یاد نہیں رہا تھا۔ وہ بس تڑپ تڑپ اس کی تفصیل بتاتے تھے۔ حرام زادوں، وہ جو ننھی سی جوتی دکھا رہی تھی، جس نے تھوک دیا تھا، وہی۔ وہ احمقوں کی طرح بتاتے اور مصاحبین نہایت مستعدی سے فوراً تعمیل حکم کے لیے دوڑتے اور جوتی والی کے بجائے کسی اور آفت کی پرکالہ کو پکڑ کر حاضر خدمت کر دیتے۔ نواب بہادر چمچماتی ہوئی بوزل آنکھوں سے اسے دیکھتے اور پھر دہاڑنے لگتے۔ ایش باغ میں ایک قیامت برپا تھی۔ سب کے سروں پر موت منڈرا رہی تھی۔ طرح طرح کے جھنجھنے بجائے گئے، بندر نچائے گئے، مگر اعلیٰ حضرت کسی غصے میں آنے کو تیار نہ تھے۔ نام انہیں کبھی کسی عورت کا یاد ہی نہیں رہتا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے یاد رہ جاتے تھے۔ لوگوں نے انہیں بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کی۔ اے قربانت شوم حضور والا، کل تو طرفہ ہی حاضر خدمت ہوئی تھی، طرفہ کو حاضر کیا جائے۔ وہ دہاڑتے، مگر جب اینڈتی بل کھاتی طرفہ ان کی آگوش میں اڑیلی گئی تو وہ بے حساب دولتیاں جھاڑنے لگے۔ طرفہ اور اس کے لواحقین کی خوب جوتیں کاری ہوئیں اور پھر وہ چھمی کے لیے ایڑیاں رگڑنے لگتے۔ جب سب کی جان سولی پر ٹنگ گئی تو انضام کار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ اصل صورت حال سے نواب بہادر کو آگاہ کیا جائے۔ جب حضور والا کو معلوم ہوا کہ وہ فتنہ روزگار اولیاء حضرت نواب بیگم کی نہایت چہیتی منہ بولی بیٹی ہے اور شاہی خاندان سے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لچک کر رہ گئے۔ نواب بیگم کے مائکے سے وہ کنی کاٹتے تھے۔ ان کے دونوں سالے انتہائی خونخوار قسم کے تھے، مگر پھر خودداری امڑنے لگی۔ اچھا، تو نواب بیگم سے ٹکر ہے؟ دماغ پر بہت زور ڈالا، بیگم کی کوئی واجہ صورت یاد نہ آئی۔
برسوں کی بات تھی بیگم، نہ جانے کتنے سال سے ان پر بھرپور نظر ڈالنا ہی چھوڑ دی تھی۔ جشن جلوس کے موقع پر وہ پتھر بنی ان کے پہلو میں بیٹھی رہتی اور نواب بہادر کی نظریں بادہ پیمائی میں مصروف رہتی۔ جب نواب بہادر کی سواری پہنچی تو بیگم نواب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نواب دولہا بارات لے کر آئے تھے، تب بھی اس طرح دل نہیں دھڑکا تھا۔ یوں بھی بڑا فاصلہ تھا ان دو دھڑکوں میں۔ بارات کے وقت ارمانوں اور امنگوں کی شہنائیاں بھی تو ہم آہنگ تھیں، آج صرف نفرت اور حقارت کا طوفان کھول رہا تھا۔ جانے من ایک فضول اور بے بنیاد قسم کے وہم کی بنا پر آپ ہماری دل شکنی پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جتنے کالے میرے باپ کے سالے؟ ریاست کے سارے حرامی پلوں سے آپ کا خون کا رشتہ جوڑنے پر ادھار کھائے بیٹھی ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اپنی ضد کے پکے ہیں۔ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اپنی ہٹ دھرمی ہماری سبکی کا باعث ہو رہی ہیں۔ حضور یقین فرمائیے، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیگم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، یہ لونڈی کا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ ولایت سے دھارنے سے پہلے غضنفر میاں نے التجا کی تھی، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ نکتہ بڑے سوچ وچار کے بعد خانم صاحب نے انہیں سمجھایا تھا۔ واللہ مذاق فرما رہی ہیں بیگم؟ ارے وہ کم سن نازک اندام چھوکرا ہٹائیے بھی، وہ تو خود ہی معشوق تھا۔ قطع کلامی ہوتی ہے سرکار، مگر مرحوم کی شان میں ایسے کلیمے آپ جیسے باوقار حاکم کو زیب نہیں دیتے۔ بیگم کی آنکھوں میں لاوا کھدبدانے لگا۔ ہمارا مطلب ہے وہ تو خود ہی بچے تھے، مشیں بھی تو نہ بھیگی ہوں گی۔ یہ ہوائی جہازوں کا سفر، توبہ توبہ۔ نواب صاحب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ خیر بیگم، ضد چھوڑیے اور قربلہ عالم، یہ مرنے والے کی آخری وصیت کا سوال ہے، ان کی روح کو چین نصیب نہ ہوگا۔ میں حسن، میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ہمیں زک پہنچانے کے لیے شوشے چھیڑے جا رہے ہیں۔ نواب صاحب چھلا اٹھے۔ اور پھر ہم اسے باندی نہیں بنا رہے ہیں، ہم اسے نکاح میں لائیں گے۔ نواب صاحب ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ نکاح؟ میں نے اسے بیٹی کہا ہے، اور وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہوئی، یہ گناہ عظیم۔ بیگم کی آنکھوں میں شرارے لپکنے لگے۔ نکاح جائز نہ ہوگا۔ لا حول ولا قوہ، یہ کس مردود کا فتویٰ ہے؟ کیوں ستا رہی ہیں بیگم؟ آپ نے بیٹی کہا تو وہ ہم پر حرام ہو گئی، کون سی شریعت کے حکم سے؟ میری جوان کے قول کا پاس آپ پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا مجھ پر۔ لاوا کھدبدانے لگا۔ اس سے نکاح فرمانے کے لیے مجھے طلاق دینا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں بیگم، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے برادر عزیز ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سچی بات کہیے بیگم، اس بڑھاپے میں بھی صوتیہ ڈاہ؟ توبہ کیجیے حضور، اگر اگلی پچھلی صوتوں کا ڈاہ کرتی تو بندی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ نہ ہوگا، یہی ہوگا۔ نواب بہادر اپنے پورے جلال سے کھڑے ہو گئے۔ آج شام کو بعد نماز مغرب عالیجا ایسا ظلم نہ کیجیے، آپ کو کیا کمی ہے؟ میری سونی گود کا مان کیجیے۔ بیگم، ہمیں اتنا جلیل نہ کیجیے، ایک چھوٹے سے وہم کی خاطر ہمارا دل چکنا چور کیے دیتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں اس کی رگوں میں آپ کا خون ہے، ہم اس کا مان کر رہے ہیں، ہم نکاح کریں گے، اور اگر خدائے برکت کی عنایت و مہربانی سے اس کے بطن سے نر بچہ پیدا ہوا تو ہماری دیرینہ مراد برآئے گی اور ہماری ولی عہد ہوگی۔ کمال فرماتے ہیں علیجا، کل تو وہ مصاحبوں اور پپوش برداروں کے لاشیں جگا رہی تھی، چوبدار اس کی بوٹیاں مسل رہے تھے، تیری میری گود میں جھمک رہی تھی، آج اسے نکاح کا مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ بیگم باز نہ آئیں۔ کل کی رنگ برنگی یاد کہا بن کر نواب بہادر کے حلق میں جھلک گئی۔ قہر ہے بیگم، ایک قیامت ہے، ظالم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ کہاں ہے؟ ذرا بلوائیے تو اپنی لاڈلی کو۔ اچھا رہنے دیجیے، یہ ہجر کے لمحے بھی بڑے مزیدار ہیں، کیا ہم ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اللہ قسم دور سے، بس ہاتھ نہ لگائیں گے۔ مگر بیگم کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے طوفان نے ان کی زندہ دلی پر اوس ڈال دی۔ یہ عمر اس پر چونچ لے۔ مگر نواب بہادر سنی کو ٹال کر رخصت ہو گئے۔
اگر خانم صاحب نہ سمیٹ لیتیں تو بیگم نواب ریزہ ریزہ ہو جاتی، انہیں سر پیش کا ہوش نہ رہتا۔ کلیجہ تھام کر وہیں ڈھیر ہو گئیں اور کٹی مرغی کی طرح فرش پر لوٹنے لگیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، میرے جیتے جی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، قربان جاؤں میری شہزادی، نہیں ہوگا۔ خانم صاحب کی آنکھوں میں سورج جگمگا اٹھے۔ دالان در دالان میں زرنگار جوڑوں اور زیورات کے تھال یہاں سے وہاں تک چنے ہوئے تھے۔ باندیاں چھمی اور شگفتہ بانوں کو دھو پھٹک کر عطر کے پانی میں بسا رہی تھیں۔ مہندی رچے لال لال تلوے اور ہتھیلیاں دیکھ دیکھ کر چھمی کلکالیاں مار رہی تھیں۔ اس کا بیاہ ہو رہا ہے۔ جب دلہن سج دھج کر تیار ہوگی تو چھم چھم کرتی نواب بیگم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئی۔ انہوں نے بڑی حسرت سے اسے سر سے پیر تک نہارا۔ ایک ترشول سا کلیجے میں اترتا چلا گیا۔ غضنفر علی خاں کے عکس پر ایک اور ننھی سی تصویر سپرمپوز ہو گئی۔ ایک نہ سہی دو گھاب سہی، جب دل ہی کیما ہو جائے تو نئے اور پرانے سب ہی زخم ایک ہو جاتے ہیں۔ پاس بٹھا کر نواب بیگم نے اسے بڑے پیار سے چھوا۔ دماغ میں طوفان کھولنے لگا۔ خانم صاحب نے مٹھائی کی تستری پیش کی۔ انہوں نے بچی کا منہ میٹھا کرایا۔ بد نصیب سسرال جانے کے لیے بے قرار تھی۔ جب چھمی دلہن ناپے کے نشے میں جھومتی چلی تو اس کے پاؤں بہکے بہکے پڑ رہے تھے۔ گنگا جمنی چھما چھم کرتی پالکی میں جب وہ سوار ہوئی اور سرخ شبنمی پردے چھوڑ دیے گئے تو ساری محل سرا کی لونڈیوں کے کلیجوں پر سانپ لوٹ گئے۔ بیگم نے اپنی کوہنی کا تکون بنا کر آنکھوں پر کھڑا کر لیا اور سسکنے لگیں۔ بڑی دھوم دھام سے دلہن کی سواری دولہا کی چوکھٹ پر پہنچی۔ پالکی بیچ باراندری میں رکھ دی گئی۔ نواب صاحب کا دل مست ہرن کی طرح کلانچے بھر رہا تھا۔ کم سن دلہاؤں کی طرح ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بس اب کوئی دم میں شبنمی بادلوں کے درمیان سے بجلی تڑپ کر نکلے گی اور کھرمن ہستی کو پھونک دے گی۔ موہریوں نے پردے اٹھائے، نہ بجلی تڑپی نہ شعلہ لپکا۔ ڈھیلی انگوٹھیوں کو اترنے سے روکنے کے لیے اس نے کس کے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ سکڑی سمٹی پالکی کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، جیسے اچانک پل بھر کے لیے اونگ گئی ہو اور ابھی جاگ پڑے گی۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اپنا خون، لیکھکا عصمت چغتائی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔